ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا مطلوبنا مصحوبنا وجودنا وعلانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين انتہائی واجب احترام مستعمل عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام آج کی یہ تقریب سعید بسلسلہ اشارہ ثواب محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا مختار احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کی سال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب آپ کے فرزند ارجمند مخلصی فی اللہ پیکر اخلاص و محبت مجاہد ختم نبوت بزم نورانی اکیڈمی ختم نبوت فورم کے سربراہ عظیم روحانی معالج
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام نبی قادری دام برکاتہ القدسیہ، آپ نے، آپ کے اہل خانہ نے، عزیز و اقربا نے اس محفل پاک کا اہتمام فرمایا۔ اسٹیج پہ بزرگ شخصیت یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد شریف نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ عطا المصطفیٰ نوری صاحب اور صاحبزادہ محمود احمد نوری صاحب اور دیگر رفقائے کار، مالک مولا سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ دیگر علماء کرام کے اسماء گرامی سے مجھے واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک نام جس کو لینا میں اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں، حضرت علامہ مولانا عطا الرحمن صاحب۔ سامعین عزیز شام، اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان مرکز کو ہمیشگی نصیب فرمائے، دوام نصیب فرمائے، اور اس کو دین متین کا عظیم الشان قلعہ بنائے۔ اہل علاقہ کو اس مرکز کی اللہ محبت نصیب فرمائے، ان کے قلوب و اذہان کو مالک و مولا اس طرف متوجہ فرمائے۔ اللہ کرے یہاں سے ختم نبوت کے سپاہی، ختم نبوت کے مجاہد تیار ہوں، نبی پاک کی ناموس کے محافظ تیار ہوں، دین متین کے سچے خادم تیار ہوں، قرآن مجید کے حافظ، قرآن مجید کے عالم، قرآن مجید کے عامل، قرآن مجید کے مبلغ تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ عموماً ایک پروگرام کے لیے میں اتنا طویل سفر نہیں کرتا، لیکن حضرت صاحبزادہ غلام نبی قادری صاحب کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ انہوں نے حکم فرمایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میں دن 1 بجے گھر سے نکلا ہوں اور صرف 2 جگہ میں نے سٹاپ کیا ہے، وہ بھی 2 جگہ نماز پڑھی ہے، اور یہیں آ کے آپ کی پیٹرول پمپ میں وضو کی ہے، بس اتنی وقفت ملا ہے۔ تو اب پروگرام کر کے، آپ کی زیارت کر کے میں نے واپس بھی جانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب بڑی دل جمی کے ساتھ میری معلومات سماعت فرمائیں گے۔ سامعین عزیز شام، ابتدا میں جو آیت پاک تلاوت کی ہے اس سے کرتا ہوں، اور کچھ ضروری پیغام فکر آخرت کے حوالہ سے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا آگے چند گزارشات کروں گا۔ اور حضرت صاحبزادہ صاحب کی دعوت پہ یہاں حاضر ہو کر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ اور ختم نبوت پہ بات نہ ہو؟ وہ یقیناً وہ بھی ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ جس عظیم شخصیت کے اشارے ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اس حوالہ سے آپ احباب کی خدمت میں ایک ایسی حقیقت کہ اس حقیقت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو اللہ کی
وحدانیت و الوہیت کے بھی انکاری ہیں۔ وہ ہے حقیقت موت۔ موت ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی مسلمان ہو، کافر ہو، داہریہ ہو، ملحد ہو، سب تسلیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 3 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 ہے۔ یہ 3 مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ 3 مقامات انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ضروری پیغام یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت سے ریلیٹڈ جو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، آگے جو پیغام ہے، جو موت سے پہلے تیاری ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ مثلا سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد اس چیز کا سامنا کرنا ہے جو دنیا میں اس نے برتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ تو موت سے پہلے دنیا میں رہ کر کے اس کو ایک آزمائش کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ فرمایا جس کو بھیجا گیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرے گا، خیر اور شر کے ساتھ۔ دنیا میں جو جنگ ہے وہ خیر اور شر کی، اور یہ خیر اور شر ازدواجی زندگی سے لے کے، خانگی خاندانی زندگی سے لے کے، قبیلائی سسٹم سے لے کے، آپ کے کاروبار حیات سے لے کے، آپ کی معیشت و معاشرت سے لے کے، آپ کی جلوت و خلوت، آپ کی عادات و اطوار، اقدار، تہذیب، تمدن، آپ کی دن و رات، صبح و شامی، اعلیٰ حاصل کے ریاض، تمام شعبۂ زندگی میں خیر اور شر کا بندوں کو سامنا کرنا ہے۔ کفر اور ایمان کی صورت میں شر اور خیر موجود ہے، نیکی اور بدی کی صورت میں خیر اور شر موجود ہے، دیانت و بددیانتی کی صورت میں خیر اور شر موجود ہے، جھوٹ اور سچ کی صورت میں خیر اور شر موجود ہے، صحت عقیدہ اور بدعقیدگی کی صورت میں خیر اور شر موجود ہے، حرام حلال کی صورت میں خیر اور شر موجود ہے۔ اس سے آپ کو دوچار کیا جائے گا، اس پروسیس سے آپ کو گزرنا ہے۔ اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا کہ اے بندہ، اے میرے بندے، خیر اور شر تیرے سامنے رکھ دی ہے، اب راستہ تو نے خود اختیار کرنا ہے، تجھے اختیار دیا۔ تو خیر کا راستہ اختیار کرے گا تو انعام پائے، شر کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ موت کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے کیا ہے؟ جو موت سے پہلے جو کچھ کیا ہے وہ موت کے بعد اس کا سامنا کرنا ہے، بنیادی چیز یہ۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ کون سا وہ فرد ہے جو خیر اور شر کو نہیں جانتا، جس پہ خیر اور شر عیاں نہیں ہے۔
اور اس گئے گزرے دور میں جہاں میڈیا جناب والا بے ہنگم قسم کی ٹریفک رواں دواں ہے، کون نہیں جانتا خیر اور شر کیا ہے؟ ہر بندے کو تمیز ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے کہ اہل خیر کی سنگت اختیار کی جائے تاکہ جھولی میں خیر پڑے، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کی جائے، جھولی میں نیکی پڑے، اہل ایمان کی مجلس میں بیٹھا جائے تاکہ حلاوت ایمانی کی خوشبو ملے، عبادت گزار بندوں کی سنگت اختیار کی جائے تاکہ عبادت کی لذت ملے، تلاوت قرآن اور قرات قرآن کرنے والوں کی سنگت اختیار کی جائے تاکہ قرآن مجید کا نور ملے، محبت رسول کی خیرات بانٹنے والوں کی سنگت اختیار کی جائے تاکہ دربار رسالت سے جوڑنے کا موقع ملے، نبی پاک کی تعظیم و تکریم کرنے والوں کے پاس بیٹھو تاکہ مصطفیٰ کریم کی عزت و تکریم کے باعث تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت ملے۔ یہ پکی بات ہے، جو عزت والوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں عزت دیتا ہے۔ یہ پکی بات ہے، جو اہل خیر کے ساتھ رہتا ہے وہ شر سے بچا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بندہ اتنا دانا اور عقل مند نہ سمجھنے لگے کہ بھائی مجھے کون بھٹکا سکتا ہے، مجھے کون راستے سے ہٹا سکتا ہے، میں تو بڑا ترم خان ہوں، بڑا ذہین و فتین ہوں، بڑا صاحب علم ہوں۔ یاد رکھو صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ پکی بات۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت اچھے کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، حضور نے کیوں فرمایا مسلم شریف کے کہ بدبخت بھی اگر سعادت مندوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے تو ان سعادت مندوں کی برکت سے اللہ بدبخت کو بھی سعادت مند بنا دے۔ اللہ طبقات حنابلہ کے اندر یہ میں نے واقعہ پڑھا، کمال ابن حمام حضرت عطا اللہ سکندری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ، دربار پہ، قبر پہ ہر جمعے کو جاتے تھے اور وہاں جا کے جمعے کو تلاوت کرتے تھے۔ یعنی ہمارے پرانے بزرگوں کی روایت کیا ہے؟ قبر پہ جا کے تلاوت کرنا۔ اور آج کے بزرگوں کی گدی نشینوں کی روایت کیا ہے؟ قبر پہ میلہ لگا لو، دھمال لگا لو، موت کے کنویں لگا لو، سرکس لگا لو۔ تو بھائی گدی نشین اور گدی نشین میں فرق کر کے جیئے۔ تو گدی نشین اور گدی نشین میں جس کو فرق نہیں آتا وہ خود اس دور کا سب سے بڑا گدھا ہے۔ اتنی آپ جناب آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایک نمبر ہے، یہ دو نمبر ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عطا اللہ سکندری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں کمال ابن حمام گئے نا، اور لطف کی بات ہر جمعے کو جاتے تھے، اور جب یہ اس آیت پہنچے نا وہ آیت ہے جی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ مرتے ہی فیصلہ ہو جائے گا کون سعادت مند ہے کون بدبخت ہے۔ تو حضرت عطا اللہ سکندری نے قبر میں ٹھوکر ماری اور میں کمال ابن حمام کیا کہہ رہے ہو کہ مرتے فیصلہ ہو جائے گا کون بدبخت ہے کون سعادت مند ہے؟ فرمایا خدا کی قسم کی بدبخت بھی تھا، یہاں جو میرے قبرستان میں آ کے دفن ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس تدفین کے باعث بدبخت کو بھی سعادت مند بنا دیا۔ مرنے کے بعد بھی اگر اہل خیر کے قربت مل جائے تو بندہ اہل خیر میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض نوجوانوں، اہل شر سے بچو، بد مذہبوں سے بچو، بد عقیدہ کی صحبت سے بچو، شرابیوں کی صحبت سے بچو، زانیوں کی صحبت سے بچو، سود خوروں کی صحبت سے بچو، حرام کاروں کی صحبت سے بچو، نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرو۔ پھر دنیا سے تو ویسے ہی جانا ہے، پھر مرنا صرف ایک پردہ ہے، پھر مرنے کے بعد خیر ہی ہے۔
دوسرا مقام سورہ آل عمران آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا مرنے والے اب ذرا کھڑا ہو جا، حساب دے پیچھے کیا کر کے آیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملے میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی قرآن نے کس کو کہا؟ توجہ کرنا، کامیابی قرآن نے کس کو کہا؟ قرآن نے کامیابی کس کو کہا؟ فرمایا جو اچھے اعمال کی بدولت، صحت عقیدہ کی بدولت جنت میں داخل ہو، جو دوزخ سے بچ گیا، تو دوزخ سے وہی بچے گا نا، جنت وہی جائے گا جو جنتیوں میں بیٹھے گا۔ سمجھ گیا؟ تو جنتی کون ہوتا ہے؟ جنتی کون ہوتا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کے اعمال صالح ہیں۔ بات سمجھے؟ تو دوستو فرمایا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور تیسرا مقام قرآن مجید فرقان حمید سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی پھیرے جاؤ گے۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو موت کے بعد ہمارے دربار میں آئے گا، ہمارے پاس آئے گا، اگر وہ ہوا صاحب ایمان، ہوا صاحب تقوی، عمل صالح رکھنے والا، جس کی دن میں بھی، جن کی راتوں میں طہارت ہوگی، جن کی نگاہوں میں طہارت ہوگی، جن کی سماعتوں میں طہارت ہوگی، جن کا دل پاک ہوگا، جن کا ذہن پاک ہوگا، جن کے خیالات پاک ہوں گے، جن کے احساسات پاک ہوں گے، جس کا کاروبار حیات پاک ہوگا، جس کی عملی زندگی، ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، جس کی عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن، جس کے دن اور رات، صبح و شامیں، جس کے پاک ہوئے، اس کو جنت کے درجات، جنت کے بالا خانوں میں بٹھایا جائے، جس کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ اسے کریں گے انیم اجر العاملین۔ اور یہ جنت کے بالا خانے، یہ تحیات، یہ سلام، یہ صلوات کی جو خیرات مل رہی ہے، یہ باعث ان نیک اعمال کا جو اس نے دنیا میں کی ہے۔ تو صرف کل نفس ذائقۃ الموت تک نہ رکا جائے، یہ قرآن مجید کے 3 مقامات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، اس پہ میں مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے مزید آگے کچھ بیان بھی کرنا ہے۔ تو ابتدائی پیغام یہ ہے کہ مرنا تو ایک دن ہے، نہ ہم آئے اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آئے کدھر سے تھے؟ اللہ کی طرف سے۔ جانا کدھر ہے؟ آئے بھی اللہ کی طرف سے، جانا بھی اللہ کی طرف، تو پھر آئے کیوں؟ سوچیے، آئے کس طرف سے؟ جانا کدھر ہے؟ تو پھر آئے کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حیات و ممات کا سارا فلسفہ اسی پہ منتج ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
زندگی کس نے طہارت میں گزاری ہے، زندگی کس نے پاکیزگی میں گزاری ہے، کس نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کی ہے، کس نے اپنی سماعتوں کی حفاظت کی ہے؟ اللہ۔ کس کی زندگی میں تقوی اور طہارت ہے، عبادت کا نور ہے؟ ذرا توجہ کیجیے۔ نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جانا اس کی مرضی سے، نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جانا اپنی مرضی سے۔ جب آئے بھی اس کی مرضی سے، جانا بھی، تو پھر یہاں رہنا بھی اس کی مرضی سے، یہاں رہنا بھی اس کی مرضی سے ہے۔ اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، اس کی مرضی ہے کہ عمل صالح بجا لو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اب یہ بھی عمل صالح جو ہم کر رہے ہیں، عمال صالح کی بھی ایک لسٹ ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بڑا کڑوا سچ ہے، لیکن مجھے عادت ہے اس طرح کی چیزیں بیان کرنے اور ضروری بھی ہے۔ بھئی آپ کا ایصال ثواب کی محفل ہے، آپ کی اعراس ہیں، بزرگوں کی عرس ہوتے ہیں، آپ کا تیجہ ہے، کل ہے، 40ویں سالانہ ہے، برسی ہے، آپ کی محفل میلاد ہے، محفل نعت ہے، 11ویں شریف ہے۔ اس طرح کی جتنے بھی اعمال خیر آپ کرتے ہیں ان کی شرعی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، نفلی عبادات، آپ باؤنڈ نہیں ہیں، بطور آپشن یہ عبادات دیں گے، اور یہ نفلی عبادات تمام کی تمام یہ فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 11ویں جلد صفحہ 179 اور صفحہ 337 دونوں مقامات پہ فرض کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا: امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر، آپ کا آخری وقت تھا، فاروق اعظم پاس بیٹھے ہیں، صدیق اکبر پاک نے فرمایا: اے عمر، میرے نبی کا فرمان یاد رکھنا، انہ لا تقبل نافلۃ حتی تؤدى الفریضہ، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صدیق اکبر کی دنیا سے جانے کے آخری لمحات ہیں، پھر بھی حدیث کا درس، پھر بھی فرامین رسول، پھر بھی سنت کی ترغیب، فرائض کی اہمیت کو، مسائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے گونگے پیر چپ شاہ کے لیے پیغام ہے کہ گونگے پیروں کی سنیوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمیں بولتے پیروں کی ضرورت ہے۔ اور پیران پیر صدیق اکبر ہے جی، جاتے ہوئے بھی حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں، بلکہ فرض کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ صرف اعراس پہ انحصار کرنے والوں، سال کے بعد صرف میلاد پہ انحصار کرنے والوں، اپنے تیجے کل 40ویں کو اپنی کل کمائی سمجھنے والوں، سنو صدیق اکبر کا پیغام کیا ہے۔ تمہارے تیجے، تمہارے کل، تمہارے عرس، تمہارے میلاد، تمہاری 11ویں، تمہارے اور یہ سارے کے سارے اس وقت قبول ہوں گے جب فرض ادا ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری زندگی میں فرض نہیں ہے، اللہ تمہاری 11ویں بھی، میلاد بھی، تیجے بھی، کل بھی، 40ویں بھی، عرس بھی لپیٹ کے انسان کے منہ پہ مارے گا اگر اس کی زندگی میں فرض نہیں۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الانسان، کھڑے پہننے سے بندہ مولا ہی بنتا ہے، نان سٹاپ بال رکھنے سے بندہ مولا ہی بنتا ہے، گھنگرو ڈالنے سے بندہ مولا ہی بنتا ہے، گھنگرو ڈالنے سے مولا ہی نہیں بنتا، کنجر بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ اس بلکہ کو بند کریں، گھنگرو باندھنے سے
اگر کوئی ولی بنتا تو پاکستان کے سارے گلوکار فنکار یہ تو مقام غوثیت کے ہوتے نہیں سمجھ لیا گھر سمجھئے کوئی بڑے بال گھنے بال رکھنے سے کوئی اگر فقیر بنتا تو بھائی یہ جو قربانی میں آپ دمبے لاتے ہو یہ تو پھر ابدالیت کے درجے کو پہنچے ہوش کرو سنیو اچھا مجھے ہے اس کے گزرے دور میں بھی آپ 2 نمبروں کے پیچھے چلتے ہو یا وہ جی فلانے دا پتر ہے فلانے دا پوترا ہے فلانے دا دوترا ہے یہ کون سا کرائٹیریا ہے یہ تو بلیک میلنگ ہے جس طرح ہوتا ہے قبضہ مافیا لینڈ مافیا یہ پیر مافیا بھی ایک دادے نے محنت کی آگے شہزادے جناب عیاشیاں کر رہے ہیں ہر دنیا داری کا رچ اس سے لتھڑے ہوئے ہیں بد عقیدگی ان کے اندر شرائط کر گئی بد عملی ان کے اندر شرائط کر گئی اور مریدوں کو آکے جھانسا کیا دیتے ہمارے دادے کو جانتے ہو ہمارے پر دادے کی یہ کرامت پتہ ہے اسے کہو تیرے دادے کو سلام ہے تو اپنی گل کر تو کون ہے یہ بلیک میلنگ ہے سنیو اور اس بلیک میلنگ کے پیچھے ہمارے خطیب ہیں حرام خور خطیب ہیں اس بلیک میلنگ کے پیچھے حرام خور ناخان اور نقیب ہیں انہوں نے پیر سنبھالے ہوئے جی سمجھیں اگے پیر مریدن سنبھال لے سن سمجھیں توجہ کرو ذرا اسے کہو تیرے دادے کو سلام پردادے کو سلام اپنی بات کر پردادے کا نام لے کے پروٹوکول پردادے والا لینا چاہتا ہے دادے والا پروٹوکول تب ملے گا جب کام دادے والے کرو گے بات سمجھ آئے جب عقیدہ دادے والا رکھو گے پروٹوکول بھی دادے والا ملے گا نعرہ تکبیر اہل سنت کام شیطانہ لے پروٹوکول دادے والا نہیں پروٹوکول پھر ناصر مدنی علی میں سمجھے کوئی توجہ کرو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں اس بلیک میلنگ سے باہر آؤ اللہ اکبر تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں مولا علی سرکار پاک سید یاد حضرت آپ کے بھی ریفرنس لاتے ہیں مولا علی پاک فرماتے میرے نبی نے فرمایا اے علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے میرے نبی نے فرمایا علی یہ مثال ہے اس مسلمان کی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے بھئی وہ نفلی عبادت تو کر رہے مثلا میلاد تو کر رہے 11ویں تو کر رہے تیجے کل 40ویں تو کر رہے برسیاں عرس کر رہے لیکن فرض اس کی زندگی میں نہیں فرمایا وقت بھی دیا پیسہ بھی لگایا سب برباد جس طرح 9 مہینے اس نے بچہ پیٹ میں رکھا تکلیف بھی کاٹی وقت بھی پورا ہاتھ کچھ آیا نہیں یہی مثال اس بندے کی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگا 11ویں کے نام پہ کتنے لوگوں نے اپنے استانے سجائے کبھی فتح الغیب شریف کا مطالعہ کرو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس مسلمان جتنا احمق اور بے وقوف مسلمان کوئی نہیں جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگا اس لیے یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں یہ جو آپ فرض نماز نہیں پڑھتے نا لیکن ابا اماں نے 7 جمراتاں پوریاں کرنی ہیں یہ میں کہا 7 چھوڑ کے 14 کر لیں یہ ساریاں تیرے منہ تمہاری جا سکتے ایک گول تیجے 40ویں اور کچھ کچھ بھی ٹکے نہ فائدہ نہیں اگر فرض ادا نہیں بھئی یہ ساری نفلی عبادات تو فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جب فرض ہی نہیں ہے
بھائی بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 967 کتاب رکعت باب التواضع من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دل میلہ رکھے میں اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اب خطیب صاحب اتنا سارا جملہ پڑھنا تو پیر صاحب کو خوب چڑھ جانی. اگو خطیب سریلا ہویا بس اس نے کان تے ہاتھ رکھ کے آکھنا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ او جڑی تازی شیپ کر کے آیا بیٹھا بھائی مان انہوں نے ہاتھ ولیاں دے آئی ہر مشکل دی کنجی. میں نے آپ اس بھائی مان نے تو پہلے تالے اپنے لگے سمجھ آئی کوئی نہیں. سنو میں کیا عرض کر رہا ہوں. ولی ہوتا کون ہے؟ اگلے جملے بھی پڑھنا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. یہ من عادی لی سے ریلیٹڈ اگلا جملہ ہے. فرمایا قرب خداوند ولایت کڑے پہننے کا نام نہیں ہے، لٹا رکھن دا نام نہیں ہے، گھنگرو پامننا ولایت نہیں ہے، کسی بڑے دادے پر دادے دا پوترا پر پوترا ہونا ولایت نہیں ہے. ولایت کیا ہے؟ قرب خداوندی. اور قرب خداوندی میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کے قرب کا پہلا دروازہ اس پہ کھولتا ہے جو فرض کی ادائیگی پہ جم جاتا ہے. سبحان اللہ. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، یہ تیسرے نمبر پہ یہ جملہ ہے بخاری کا. پھر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادت بھی مداومت اور ہمیشہ اختیار کرتا ہے. حتیٰ احبہ، یہ وہ مقام ہے اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے. سبحان اللہ. انت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر ویدہ التی یبطش ورجلہ التی یمشی بہا. یہ پھر آگے بڑی لمبی حدیث ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. ویسے یہ اس طبقے کو ایک سوال تو ہونا چاہیے. بخاری ہے جڑا دن اللہ کی صرف بندے میں مان لو بندہ مشرک ہو جاتا ہے. میں کہ یہ بخاری شریف کے اللہ فرماتا میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کان تو دے پہلے ہی میں وہ اکھاں بن جانا، اکھاں تو دے پہلے ہی میں وہ ہاتھ بن جانا، ہاتھ تو دے پہلے ہی. میں کہ مولوی جی نان سٹاپ داڑھی رکھنے سے مسئلہ سمجھ نہیں آئے. داڑھی رکھو حضور کی سنت ہے، لیکن اساڑے تو روب جاڑن واسطے نہیں. بھئی بندہ پرو بے کے ترا کھا جائے. نہیں سمجھ آئی بات. لوگاں دے داڑھی رکھ کے ترا نہ کٹو، لوگاں دے اندروں کفر کٹو، بے ایمانی کٹو لوگاں دے اندروں. داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کو رکھیں بھی ایسے کہ دیکھنے والا ہے کو سنت میں پیار آئے. سمجھ آئیے؟ سمجھ تو گئے ہو توجہ کرتے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ اللہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پہ بڑے بڑے علماء نے تبصرہ کیا. امام فخر الدین رازی نے بھی تبصرہ کیا. العبد اذا واظب على الطاعات بلغ الى المقام. اور میں بندہ طاعات و عبادات میں جب ہمیشہ اختیار کرتا ہے، طاعات و عبادات میں جب مستقیم المزاج ہو جاتا ہے، فرائض و واجبات و سنن میں مستقیم المزاج ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. سمجھ آئیے؟ اللہ کا وہ خاص نور بھر جاتا ہے کہ وہ پھر دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے، برابر سنتا ہے، برابر دیکھتا ہے. تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں؟ فرض پہلے میرے نبی کے غلام، بلکہ مسند احمد شریف کی حدیث ہے. اعلیٰ دو جگہ اس کو بیان کیے اسی جلد میں، 11ویں جلد میں. 4 جو فرض ہے نا، نماز روزہ حج زکات، یہ چاروں فرائض قبولیت کے درجے میں میرے لفظوں پہ غور کرنا. اور میں 4 فرائض جو ہیں نماز روزہ حج زکات قبولیت کے درجے میں، ان چاروں کی ادائیگی ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہے. چاروں کا مکلف ہے. نماز روزہ حج زکات چاروں فرض ہیں. 2 ادا کرتا ہے 2 جان کے لیے کرتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا 2 ادا کیے ہوئے فرض بھی اللہ رد فرماتا ہے.
نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، اللہ پڑھی ہوئی نماز بھی رد کر دیتا ہے. یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ مسند احمد شریف ہے. جو 2 فرض ادا کرے 2 چھوڑ دے، 1 کرے 3 چھوڑ دے، 3 کرے 1 چھوڑ دے، جس کا وہ مکلف ہے تو ادا کیا ہوا فرض بھی رد ہو جاتا ہے. تو پھر اپنے ایمان سے بتائیے، جن فرائض کا وہ مکلف ہے، جتنے فرائض کا وہ مکلف ہے، ان میں اپنی مرضی سے، اپنی طبیعت سے وہ کچھ ادا کرے کچھ چھوڑ دے تو اللہ ادا کیے ہوئے بھی رد کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی شریعت کو ملحوظ رکھ کے تو نہیں ادا کیا نا، اپنی طبیعت کو سامنے رکھ کے ادا کیا. اگر نبی کی شریعت کو ملحوظ رکھ کے ادائیگی کرتا فرائض کی تو پھر سارے کرتا جن کا مکلف ہے. اگر جن کا مکلف ہے اس میں کچھ کو کرتا ہے کچھ کو نہیں کرتا تو ادا کیے ہوئے فرض رد ہو جاتے ہیں. تو پھر جس کی زندگی میں فرض ہے ہی نہیں، صرف نفل ہے، تو نفل کس کھاتے جائیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے میرے نبی کے غلاموں یہ پلے باندھ لو، تیجے کل 40ویں عرس برسیاں میلاد 11ویں کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری فرض کی ادائیگی ہے یا نہیں ہے، فرض ادا ہوا یا نہیں ہے. اگر یہ فرائض ادا نہ ہوئے کوئی نفلی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگلا جملہ سننا، دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ کہنا. جس طرح تمام نفلی عبادات ان کی قبولیت فرض کی ادائیگی کے ساتھ مشروط ہے، اسی طرح جو جتنے فرائض ہیں، مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، ان فرائض کی قبولیت ان سے بڑے فرض تعظیم رسالت کے ساتھ مشروط ہے. میں یہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے اس کو صرف جملہ سمجھ کے اس سے اعراض نہ کرنا، کنی نہ کترانا. بہت بھاری بات آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شریعت کا مزاج، شریعت کا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پوری شریعت مصطفیٰ کا حاصل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شریعت محمدی کا حاصل کیا ہے؟ تمام آپ کے تیجے کل 40ویں عرس، محافل نات، محافل میلاد، دیگر صدقات و خیرات، بے حساب بے شمار جو بھی تو نے کیے، ان کی قبولیت کا دار و مدار فرض کی ادائیگی یعنی نماز روزہ حج کی ادائیگی کے ساتھ ہے. اور نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر فرائض ان کی قبولیت ان کے بڑے فرض، اس سے بھی بڑے فرض تعظیم مستعد تکریم مصطفیٰ کی ادائیگی کے ساتھ. جس کی زندگی میں فرض نہیں اس کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں، اور جس کی زندگی میں نماز روزہ حج زکوٰۃ جیسے فرائض ہیں، جہاد جیسے فرائض ہیں، مگر تعظیم مصطفیٰ جیسا فرض نہیں. سب تمہارے مدرسے برباد، تمہاری تبلیغیں برباد، تمہارے سیمینار برباد، تمہاری نمازیں روزے حج زکوٰۃ مردود. اگر چاہتے ہوں کہ ہوں قبول تو پھر ان سے پہلے دیکھو کہ دل میں میرے نبی کا ادب ہے یا نہیں. دیکھو میں قرآن مجید کے 4 مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں، یہ پیغام قرآن ہے. ذرا دیکھو سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 2 ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فرمائے ایمان والو، جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں شرف باریابی نصیب ہو، ہم کلامی کی سعادت نصیب ہو تو آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے،
اگر میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، بیت اللہ کے طواف ہوں گے، عمل زکوٰۃ بھی ہوگا، اعمال خیر کثیر ہوں گے، لیکن تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بعد میں دیکھوں گا، پہلے نبی کی تعظیم دیکھوں گا، پہلے نبی کا ادب دیکھوں گا۔ اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیت اللہ کے طواف، عمل جہاد، تبلیغ، علم سب ہے، مگر میرے نبی کا ادب نہیں، تو سب کے ہوتے ہوئے سارے اعمال خبط ہو جائیں گے۔ خبط اعمال کا قرآن مجید میں 2 جگہ ذکر ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2۔ وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ۔ فرمایا جو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا اور کافر مر گیا، فرمایا اس کی دنیا اور آخرت میں اعمال برباد۔ اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ فرمایا جس بات کرتے ہوئے میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، عمل برباد۔ سمجھ آئیے؟ فرمایا میرے نبی سے بات کرتے ہوئے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے کریم نبی کا پروٹوکول ہے، جو ہے کوئی ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز کا انسان بنے گا، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادتی، کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے گا۔ فرمایا ایمان والو، جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ عمل برباد۔ خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ بھائی میں ایمان تو بعد میں لایا، آپ تو ایمان بعد میں لائے، سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدنا صدیق اکبر، جن کا پروٹوکول یہ ہے۔ بخاری 3662 نمبر حدیث ہے، جامع الترمذی 3885 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 101 ہے، مسند احمد حدیث نمبر 17811 ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا ای الناس احب الیہ، یا نبی اللہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ یا نبی اللہ آپ کو، یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال عائشہ تو۔ اب عائشہ کا بیٹا تو اس پہ سبحان اللہ کہے گا، مگر فاحشہ کا بیٹا کبھی نہیں بولے گا۔ ازما کے دیکھ لینا، دنیا گھوم کے دیکھ لینا، جو عائشہ کا بیٹا ہوگا وہی سبحان اللہ کہے گا۔ اللہ کی قسم تم عائشہ کی شان میں قرآن بھی پڑھو، جو فاحشہ کا بیٹا ہوگا کبھی نہیں سبحان اللہ۔ اللہ، یہ کہانی شریف نہیں ہے، یہ بخاری ہے۔ 3662 نمبر حدیث ابن ماجہ، 3885 نمبر حدیث ابن ماجہ، حدیث نمبر 101 مسند احمد 17811۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ، یا نبی اللہ مردوں میں، فَقَالَ أَبُوهَا، فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے۔
فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں ایک ہے مقام نبوت، ادھر دیکھئے گا، ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت۔ پوچھو محی الدین ابن عربی کون ہے؟ یہ برڑہ شریف میں علی شاہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، جو ساری زندگی ان کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ سبقن پڑھاتے رہے اور ان کو شیخ اکبر کا ٹائٹل دیتے رہے۔ چشتیوں کی ہاں وحدت الوجودیوں کا امام کردانا جاتا ہے محی الدین ابن عربی کو، وہ لکھتے ہیں۔ اور اگر وہاں حوالہ نہ ملے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد جزاء اللہ یتوبہ بے بائی ختم النبوہ صفحہ 680۔ ایک ہے مقام نبوت، ایک ہے مقام صدیقیت۔ فرمایا مقام صدیقیت میں تو صحابہ اہل بیت اور بھی ہیں، فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر مقام نبوت کے نیچے ایک مقام ہے جو مقام نبوت اور اس مقام جس کو مقام قربت فردون کہتے ہیں، اس مقام فردیت اور مقام نبوت کے بیچ میں اور کوئی مقام نہیں۔ فرمایا اس مقام پہ ایک ہی ہستی فائد ہے جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بخاری 3671 نمبر حدیث، محمد بن حنفی اپنے ابا جان مولا علی سے پوچھتے ہیں ایّ الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان بتائیے نبیوں کے بعد سب سے افضل والا کون ہے؟ مولا علی فرماتے ابو بکر۔ مسند احمد 829 نمبر حدیث، مولا علی ابو جحیفہ کو ملنے گئے، ابو جحیفہ نے کن الفاظ سے استقبال کیا؟ یا خیر الناس بعد رسول اللہ، رسولوں کے بعد سب سے افضل والا علی۔ قال مہلا یا ابا جحیفہ، مولا علی فرمایا ابو جحیفہ جلدی نہ کر، میں علی تمہیں بتاتا ہوں۔ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، ابو بکر۔ یہ کہانی شریف نہیں بیان ہوئی، یہ پروٹوکول ہے صدیق اکبر کا۔ اب جب پروٹوکول سمجھ آ گیا تو اگلی بات پھر رسول اللہ کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ فرمایا ابو بکر تجھے بڑی شانیں دی ہیں، پر جب نبی سے بات کرنے کا موقع ہے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد نبوت کا دروازہ کھولا تو عمر نبی ہوتا۔ فرمایا عمر جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ عثمان غنی سبحان اللہ، کیا شان کیا عظمت ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کہ بعد دیگرے میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ حضور نے عثمان غنی کو اپنا کف کرا دیا، لیکن اس عثمان غنی کو بھی حکم جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے۔ اور مولا علی الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحد، مصدر الصحیحین 304 نمبر حدیث۔ اور میں ہر ایک کا شجرہ الگ الگ ہے، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ جامع الترمذی 3737 نمبر حدیث، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہاں توجہ کرو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ اے علی تیری میرے نزدیک کو حیثیت ہے جو موسیٰ کے سامنے ہارون کی تھی۔ فرق یہ وہ دونوں نبی تھے اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ مطلب کیا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند کھلا ہوتا تو علی تو بھی نبی ہوتا۔ اس علی کو بھی آڈر ہے علی جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے۔ سیدہ زہرا پاک، سیدہ عائشہ پاک، جملہ صحابہ، جملہ اہل بیت، سب کو حکم ہے جب میرے نبی سے بات کرنے کا موقع ملے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تیری میری اوقات کیا ہے، تیری میری حیثیت کیا ہے، ذرا توجہ کر۔ فرمایا اگر آواز اونچی ہوگی نا ان تحبط عمل برباد ہو جائے گا۔ بھئی برے عمل تو ویسے ہی برباد ہے نا، یہاں تو نیک عمل کی بات ہے۔ تو قرآن مجید سے مزاج خدابندی، قانون خدابندی جو ہمیں معلوم ہو کیا ہے، جس کی زندگی میں ڈھیر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، بیت اللہ کے طواف، تبلیغ، تفسیر القرآن، دورہ قرآن، علم القرآن، جہاد، سب کچھ ہو،
مگر دامن تعظیم مصطفیٰ سے خالی. اللہ فرماتا ہے ساری نمازیں روزے حج زکوٰۃ سب برباد. تو قرآن سے ہمیں یہ جناب والا پیغام ملا کہ تمام دیگر فرائض بھی قبول تب ہوتے ہیں جب دل میں میرے نبی کا ادب تعظیم. اور آگے چلیے قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 57. گرمی زیادہ لگی بول پاؤ سبحان اللہ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فرمایا جو اس رسول کی اتباع کرے جو نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا بھی ہے صاحب امی ہے توجہ ہے جو کسی سے پڑھا نہیں یجدونہ مکتوبا یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. فرمایا یہ میرا محبوب نبی یہ میرا محبوب رسول یہ جناب والا امیت کی شان رکھنے والے یہ وہ ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی محمد مصطفیٰ علیہ طیب السلام. فرمایا اہل کتاب بھی ان کو تورات و انجیل میں ان کی شانیں لکھی ہوئی پاس. یأمرهم بالمعروف نیکی کا حکم فرماتے ہیں وینہاہم عن المنکر برائی سے منع فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ خبیث چیزوں کو حرام فرماتے ہیں. یار ذرا توجہ کرنا میں گل کرنے لگا گل کر دل نو لگے تے دل علی سبحان اللہ بھئی اللہ حلال فرماندا اللہ حرام فرماندا عجیب گل ہے اللہ محبوب نو فرماندا اے محبوب اے جس چیز نو تو حلال آکھنا ہو حلال ہے جس نو تو حرام آکھنا ہو حرام ہے تے پتہ چلیا اج تک کس نو حلال مل رہا یہ بھی صدقہ مصطفیٰ دا جڑا حرام تو بچ رہا یہ بھی صدقہ مصطفیٰ. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اسر کہتے ہیں اس وزن کو شکل کو جس کے نیچے بندہ بہی صورت تباہ ہوا ہو کہ کوئی آئے وہ وزن ہٹائے بندہ سکھ کا سانس لے. فَالْأَغْلَالَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اغلال غل کی جمع ہے غل مسرسبو کہتے ہیں جس میں کوئی بندہ بہی صورت جکڑا ہوا ہو کوئی آئے وہ رسہ کھولے. یہ جنابی والا ادیان شاکہ کے عمال شاکہ کی بات ہو رہی ہے. فرمائے جن عمال شاکہ جن سخت احکامات کے مکلف اہل کتاب تھے ان کو بھی آزادیاں میرے نبی عطا فرمانے کے لیے آیا. نہیں پہنچا سکتا میں نے کہا شکر عرف آئے تو انہیں سستاول پڑی پڑی یہ نفع نہیں ہے تو نفع کسی ہوتے ہیں. اوہ میرے نبی تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی نفع بخش ہیں ہم تو ہیں ان کے بولا. ذرا توجہ کر رہا ہے آگے کیا فرمایا یار اس آیت ہم جو سمجھ جاؤ نا تو لطف آ جا سکتا وہ جو ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ اب یہاں ایمان لانے کی بات ہے لیکن ایمان لانے سے پہلے کیا ہے
پہلے کیا؟ شان رسالت، شان نبوت، شان امیت. توجہ ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اختیارات رسالت. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اختیارات رسالت. وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اختیارات مصطفیٰ، نفع بخش رسول. اور پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو ایمان لانے سے پہلے میرے نبی کی شان بیان کی. پتہ چلا جس کو ایمان چاہیے وہ پہلے میرے نبی کی شان بیان کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلا جس کو چاہتے ہو ایمان ملے اس کے سامنے میرے نبی کی شان بیان کرو. اس لیے سنی صبح و شام میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے کہ حضور کی شانیں سن کے لوگوں کو ایمان ملے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بعد ہے، حضور کی شانیں پہلے ہیں. پھر اگلی بات دیکھنا، ایمان لانے سے پہلے شان مصطفیٰ. جب فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ایمان لا چکے، اب کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، ایمان لانے سے پہلے شان مصطفیٰ، ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ. ایمان لانے سے پہلے شان مصطفیٰ ہے، ایمان لانے کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہے. ایمان لانے کے لیے شان رسالت کو جانو، اور ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو. جب ایمان لا چکے مالک اب بچے گا کیسے؟ وَعَزَّرُوهُ، فرمایا میرے نبی کی تعظیم کرو. اچھا، تعظیم رسالت کو مقدم رکھا. وَنَصَرُوهُ، دین کی اقامت کے لیے کھڑا ہونا، اس کو مؤخر کیا. مقدم کیا رکھا؟ تعظیم مصطفیٰ. ایمان لانے کے بعد جس چیز کو اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ. تعظیم مصطفیٰ کے بعد دین کی نصرت کی بات ہے، دین کی مدد کی بات ہے، دین کے احیاء کی بات ہے. پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے، اور پھر اس سے بھی اگلی بات کمال کی. آپ لوگ تفسیر القرآن، دروس قرآن، علم القرآن، عرفان القرآن، تفہیم القرآن. میں نے کہا یہ قبول کب ہوگا؟ دیکھو نا، قبول کب ہوگا؟ وَعَزَّرُوهُ، تعظیم رسالت پہلے. وَنَصَرُوهُ، دین کی اقامت کے لیے کھڑا ہونا، دین کے احیاء کے لیے کھڑا ہونا، وہ بعد میں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ نازل کی. اتباع قرآن بعد میں ہے، تعظیم مصطفیٰ پہلے ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی تھی یار؟ قرآن مجید پہ غور تو کرو، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع قرآن بعد میں، دوسرے قرآن بعد میں، علوم قرآن بعد میں، عرفان القرآن بعد میں، تفہیم القرآن بعد میں، احسن القرآن بعد میں. تعظیم مصطفیٰ پہلے. اب تعظیم مصطفیٰ سے پہلے ایمان بیان کیا، ایمان سے پہلے شان مصطفیٰ. کیوں؟ کہ ایمان کی لذت پائے. ایمان بچانے کے لیے تعظیم مصطفیٰ. پھر دین کا کام کرو، پھر قرآن کا درس دو. تعظیم مصطفیٰ مقدم ہے، دروس قرآن مؤخر ہے. یہ کہانی شریف نہیں ہے. میں نے کہا کسی کو خارش ہو، یہ تو خدا کی قسم میں اپنے رنگ بیان ہی نہ پہ کردہ، میں بھر بھر کے لینا ہونا. سبحان اللہ. ایک انجیکشن آپ کو بھر کے لگ گیا تو انشاءاللہ توڑیاں 70 نسلہ سے تو آنو نہ کیا ہے. تو سب تو حضور دے عاشق ہو، جب پیغام دیونا پہنچ گیا. میں نے کہا مدرسے بناؤ، مولوی بنو، دروس قرآن دو، علم قرآن پھیلاؤ. مولوی بنو،
جہاد کی بات کرو، نماز روزہ تبلیغ کرو، بستر اٹھاؤ، لیکن پہلے بتاؤ یا رسول اللہ سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ غیب دان نبی کے غیبات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضور کے نور انوار سن کے چہرہ گونج تو نہیں جاتا؟